تبسم فشاں مسکراتی ہوئی. زر یہاں اس کا مطلب قیمتی دھات یا سونا ہے. پیرہن لباس. تشنا کام پیاسی. سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی. تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی. کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا. عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی. سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے. ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی. کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے. کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی. فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا. ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی. عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو. خودی تشنا کام مائے بے خودی تھی. اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی. کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی. زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں. مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں. تشریح. یہ خوبصورت نظم انگلستان کے مشہور شاعر ٹینیسن کی نظم لو اینڈ ڈیتھ سے ماخوذ ہے، جسے اقبال نے بڑی مہارت اور بہترین انداز میں اشعار کی صورت میں ڈھالا ہے. پہلے بند میں اس کائنات کے ارتقائی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت زندگی تخلیق کی جا رہی تھی. سورج کے فرائض میں زمین پر روشنی بکھیرنا لکھا جا رہا تھا اور کہیں چاند کو چاندنی کی قوت دی جا رہی تھی. رات کے وقت کو سیاہ لباس پہنایا جا رہا تھا اور تب بھی ستاروں کو چمکنے کی صلاحیت کے تحفے سے نوازا جا رہا تھا. زمین کو زندگی اور تخلیق کی طاقت دی جا رہی تھی. انہی لمحات میں فرشتے شبنم کو آنسو بہانا سکھا رہے تھے اور کہیں کوئی کلی پہلی بار کھل کر پھول کی شکل اختیار کر رہی تھی. اسی لمحے شاعر کے دل میں درد کی لذت بھری جا رہی تھی. خودی کو بے خودی کے جذبے سے سرشار کیا جا رہا تھا. پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہلی بار گھٹائیں ایسے وارد ہو رہی تھی جیسے کوئی حور اپنے گھنے بال بکھیر رہی ہو. بند نمبر 2. مشکل الفاظ کے معنی. ملک فرشتے. رخت ہستی دنیا کے اثاثے. جادوئے نیستی فنا کرنے کا جادو. شرر چنگاری. اجل موت. غرض اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا کہ نظارگی ہو سراپا نظارہ. ملک آزماتے تھے پرواز اپنی جبینوں سے نور ازل آشکارا. فرشتہ تھا ایک عشق تھا نام جس کا کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا. فرشتہ کے پتلا تھا بےتابیوں کا. ملک کا ملک اور پارے کا پارا. پے سیر فردوس کو جا رہا تھا. قضا سے ملا راہ میں وہ قذارا. یہ پوچھا تیرا نام کیا کام کیا ہے. نہیں آنکھ کو دید تیری گوارا. ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ. اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا. اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے. بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ. میری آنکھ میں جادوئے نیستی ہے. پیام فنا ہے اسی کا اشارہ. مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی. وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا. شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں. وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا. ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو. وہ آنسو کے ہو جن کی تلخی گوارا. سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی. ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا. گری اس تبسم کی بجلی اجل پر. اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا. بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ. قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ. تشریح. سامعین میں ذاتی طور پر اس بند کے انتہائی پرکیف اثر کو محسوس کر چکا ہوں. انسان کس خوبصورت تخلیق اور طاقت کا نام ہے، یہ بند پڑھنے کے بعد سمجھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اگر آپ اس ایک بند کو سمجھ گئے تو اقبال کی شاعری آپ کے وجود میں موجود خون میں ایک نشے کی صورت میں دوڑنے لگے گی۔ میں اس بند کی تشریح کر رہا تھا اور ایک ایسی کیفیت تھی جو بیان سے باہر ہے۔ تب بھی اقبال کا ہی ایک شعر میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ دوسرے بند میں کائنات کے ابتدائی مراحل کو اقبال نے اس قدر خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام مناظر اس کی آنکھ کے سامنے نمودار ہو رہے ہیں۔ ان لمحات میں فرشتے فضاؤں میں ایسے جھوم رہے تھے جیسے اپنی اڑنے کی صلاحیت کی آزمائش کر رہے ہوں۔ ان کی جبینوں سے ہمیشہ قائم رہنے والا نور روشن تھا۔ ان میں ایک فرشتہ عشق کا بھی تھا جو باقی فرشتوں کی رہنمائی میں مصروف تھا۔ وہ اس قدر متحرک تھا کہ جیسے تڑپ اس کے اندر بھر دی گئی تھی۔ عشق کا فرشتہ جنت کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں موت کے فرشتے سے ملاقات ہو گئی۔ عشق کے فرشتے نے سوال کیا کہ تو کون ہے اور تیرا کام کیا ہے، کیونکہ تجھے دیکھ کر میری کیفیت کچھ نامناسب ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ جس پر موت کا فرشتہ بولا، حیرت ہے تو مجھ سے واقف نہیں، میں ہی تو ہوں جو زندہ شے سے زندگی چھین کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ میری آنکھوں میں وہ جادو ہے کہ وجود کو فنا کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مگر ایک بات کہوں، ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آگ کی مانند ہے اور جس کے سامنے میری حیثیت پارے کی سی ہے۔ یہ ہستی انسان کے دل میں ایک چنگاری کی صورت میں موجود ہے۔ اصل بات تو یہ کہ وہ دل ہی اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ وہ چنگاری جانتے ہو کیا ہے؟ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ عشق کا وجود مشکل ہونے کے باوجود ایک خوشگوار احساس سے آشنا کرواتا ہے۔ عشق کے فرشتے نے جب موت کے فرشتے کی گفتگو سنی تو مسکرا اٹھا، اور یہی مسکراہٹ موت کے فرشتے پر بجلی بن کر گری، اس لیے کہ روشنی کے سامنے تاریکی کا خاتمہ لازم ہوتا ہے۔ عشق زندگی کا مظہر ہے جس کے سامنے موت کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ موت کا فرشتہ جان چکا تھا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عشق ہے۔